السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، آج کی ہم ویڈیو بنا رہے ہیں فینکس کے اوپر۔ فینکس ہین لانگ ٹیل بریڈ ہے یہ، اس کی دو ٹیل ہے کافی لمبی ہوتی ہے، تو انشاءاللہ اس کے اوپر بات کر لیں گے۔ اس کا اوریجن، یہ کیسے بنائی گئی اور کیا پرائس اس کی چل رہی ہے مارکیٹ میں وغیرہ وغیرہ۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں اس کے اوریجن سے۔ جو فینکس ہین بریڈ ہے، بیسیکلی یہ لانگ ٹیل بریڈ ہے، تو یہ بنائی کی تھی جرمنی میں۔ یہ جرمنی کی بریڈ ہے۔ سن 1900 کے اراؤنڈ آس پاس میں یہ بنائی گئی تھی۔ سن 1900 کے اراؤنڈ میں جرمنی کا بریڈر تھا، اس نے اس کو بنایا تھا۔ یہ بیسیکلی بنائی گئی تھی ناگاڈوری کی طرح۔ جو ناگاڈوری ایک بریڈ ہوتی ہے ہین کی، جس کی سب سے لمبی ٹیل ہوتی ہے، اسی طرح جیپنیز ایک برڈ تھے، جیپنیز برڈ امپورٹ کروائے گئے تھے لانگ ٹیل، جو جرمنی میں امپورٹ کروائے گئے تھے جاپان سے، جن کو جیپنیز لانگ ٹیل برڈ کہا جاتا تھا۔ ان ہینس کی بھی، ان برڈس کی بھی ٹیل بہت زیادہ لمبی تھی، تو ان برڈس کو کراس کروایا گیا دوسری بریڈز کے ساتھ فینکس ہین کو بنانے کے لیے۔ ان کو کراس کروایا گیا دوسری بریڈ جس طرح کی یوکو ہاما، لیگ ہارن، اولڈ انگلش گیم، اس طرح کی اور بریڈوں کے ساتھ مکس کروا کے، کراس کروا کے اس بریڈ فینکس کو بنایا گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ لانگ ٹیل تھے، تو یہ بنانے کا ان کا مقصد بریڈرز کا یہی تھا کہ یہ بھی لانگ ٹیل ایک بریڈ بنا سکیں یورپ کے اندر اپنی، کیونکہ جو لانگ ٹیل جاپنیز برڈ آئے تھے تو جاپنیز بریڈ تھی، بریڈ جاپان سے امپورٹ ہوئی تھی، تو یہ اس طرح سے یہ بریڈ بنی۔ تو چونکہ اس کی ٹیل لمبی ہوتی ہے جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا، تو اس کے لیے حساب سے اس کو جگہ بھی جو ہے تھوڑی سی سپیس زیادہ چاہیے ہوتی ہے، اور تھوڑی سی ہائٹ کے اوپر ان کو اسٹک وغیرہ بھی لگا کے دی جاتی ہے تاکہ اس کے اوپر یہ بیٹھیں اور ان کی ٹیل صحیح گرو کرے، کیونکہ جتنا آپ اس کو بڑی سپیس دیں گے، جتنی ہائٹ پہ اس کو اسٹک لگا کے دیں گے، یعنی کہ جتنی کیئر کریں گے اس کی ٹیل اتنی لمبی ہوگی۔ ویسے جو کیپیسٹی ہے اس کی ٹیل کی، پوٹینشیل ہے لانگ ہونے کا، وہ تقریباً 2 سے 5 فٹ تک اس کی ٹیل لمبی ہوتی ہے۔ یہ 2 سے 5 فٹ جو رینج ہے ایک بلڈ لائن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور آپ کی کیئر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، تو 2 سے 5 فٹ تک اس کی جو ٹیل ہے وہ لمبی ہوتی ہے۔ اور کلرز کی بات کریں، اس میں کافی سارے کلرز آتے ہیں، ابھی جو آپ کو شو ہو رہے ہیں یہ سلور فینکس ہیں، اس میں گولڈ فینکس آتے ہیں، اور بھی کافی سارے فینکس آتے ہیں۔ تو یہ جو ہے فینکس نہ یہ لارج سائز ہے نہیں ہے، یہ بینٹم سائز میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بینٹم سائز برڈ ہے، لیکن کیونکہ اس کی صرف ٹیل جو ہے وہ لمبی ہے اس وجہ سے بڑا لگتا ہے، ویسے یہ بڑا برڈ نہیں ہے، یہ سمال برڈ ہے، کیا لیں کہ بینٹم سائز کا یہ برڈ ہے۔ تو اس کا جو ہے میل فیمیل کا تو ہر کلیئر فرق ہے، آپ کو پتہ چل ہی لگ رہا ہوگا کہ فیمیل کی ٹیل جو ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے، لمبی ہوتی ہے پھر بھی نسبتاً عام مرغی کی نسبت، لیکن مرغی کی نسبت کافی چھوٹی ہوتی ہے۔ تو پرائس کی بات کریں اگر اس میں پاکستان میں مارکیٹ میں اس کی پرائس کیا چل رہی ہے، جو اچھی کوالٹی کا فینکس جس طرح بھی آپ کو شو ہو رہے ہیں یہ پٹھے ہیں، یہ فلی گرون نہیں ہے، ان کی ٹیل ابھی مزید لمبی ہوگی لیکن یہ کوالٹی بہت اچھی کوالٹی ہے۔ تو اس طرح کی کوالٹی کے جو ہیں فینکس، وہ جو ہیں تقریباً مارکیٹ میں بڑے پیئر کی پرائس ہے 12 سے 14 ہزار، 12 13 14 15 ہزار تک، 12 سے 15 ہزار میں بڑے پیئر کی پرائس ہے۔ اگر اس سے ٹیل لمبی ہوگی تو اس سے بھی مہنگی ہے۔ یہ ویسے ہمارے دوست ہیں سناد بھائی، کہ ان کے گھر میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی تو بھی میرا خیال سے ان کے پاس انڈے آنا بھی شاید شروع ہو گئے ہیں، بریڈ بھی شاید شروع ہونے والی ہے، بلکہ ہو گئی ہے، بریڈ شروع ہو چکی ہے ان کی۔ تو یہ ہمارے دوست ہیں سناد بھائی، ان کے گھر کے پرندے ہیں، تو اگر چاہیے ہوئے تو مل بھی جائیں گے، تو آپ میرے سے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو مل بھی جائیں گے اگر چاہیے ہوئے۔ تو پرائس کی بات بھی ہو گئی، کیس کی بات بھی ہو گئی۔ فیڈ باقی یہ ہے کہ ہم ان کو نارمل مرغیوں والی فیڈ دے رہے ہیں جو ہم دوسری مرغیوں کو دیتے ہیں، اور ان کی ایک اور خوبی یہ بھی ہے کہ یہ جو ہے مولٹنگ بہت کام کرتے ہیں، کیونکہ یہ اس لائن میں سے ہیں، ناگاڈوری کی لائن میں سے ہیں، تو یہ جو ہے کیونکہ میں نے بتایا نا جو لانگ ٹیل برڈز ہیں، تو وہ لانگ ٹیل برڈ جو جاپان سے امپورٹ ہوئے تھے، جاپنیز لانگ ٹیلڈ، وہ کیونکہ ناگاڈوری میں سے نکلے تھے، ناگاڈوری کی لائن ہے بیسیکلی یہ، تو ان میں ایک اور خوبی ہے اس وجہ سے کہ یہ مولٹنگ نہیں کرتے، بہت کم مولٹنگ کرتے ہیں، 2 سالوں میں ایک آدھ باری مولٹنگ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی ٹیل بہت لمبی ہو سکتی ہے۔ ان کے چک کی پرائس کی بات کریں تو ان کا چھوٹا چوزا ہے، زیرو سائز کا چوزا، اس کی پرائس جو ہے تقریباً 1200 سے 1300 روپے کا پرائس ہے، 1200 سے 1300 روپے کا ایک چوزا ہے۔ اگین اگر پیرنٹس اچھی کوالٹی کے ہیں تو یہ ریٹ ہے، اگر کوالٹی اچھی نہیں تو یہ ریٹ نہیں، کیونکہ جو پرائس ہے، جو ریٹ ہے وہ کوالٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔
جیسا کہ میں نے بتایا کہ کافی سارے کلر میں آتا ہے. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ مرغا جو پکڑا ہوا انہوں نے، اس کی ٹیل ابھی فلی گرو نہیں ہے، کیونکہ جو ان کے پیرنٹس ہیں ان کی ٹیل اس سے بھی کافی لمبی ہے، اس سے ڈبل ٹیل ہے. یعنی کہ اس کی جتنی بھی ٹیل ہے انشاءاللہ اس سے آلموسٹ ڈبل ہو جائے گی اگر اس کو اسی طرح اچھی ڈائٹ اور اچھا ماحول ملا، اوپن جگہ ملی. کہ ساری بات میں نے بتایا کہ کیئر کی بھی ہوتی ہے اور بلڈ لائن کی بھی ہوتی ہے. تو اگر اس کو اچھا ماحول ملا، اچھی چیز ملی، تو انشاءاللہ اس کی جو ٹیل ہے وہ ابھی سے ڈبل ہو جائے گی، جتنی ابھی ہے اس سے ڈبل ہو جائے گی. باقی ان کی بریڈ جو ہے ہم ان کے بیٹر میں ہی لیتے ہیں، کیونکہ اگر مرغی کو اوپر بٹھا دیں انڈوں کے تو مرغی تھوڑے انڈے دے کے بیٹھ جائے گی، پھر انڈے کم دے گی. اس لیے ہم انڈے اٹھا کے ان کے بیٹر میں ہی لگاتے ہیں، تو بچے ان کے بیٹر سے نکلوا لیتے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. میں نے کہا آج اس کے ہین کے اوپر ویڈیو بنائیں، تو امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی کافی. السلام علیکم، اللہ حافظ.